نبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أنكم فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزم فیض القرآن میں شرکت فرمانے والے احباب ملت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. باطل سے
ٹکرانے کے تعلق سے اور باطل کو زیر کرنے کے طریقے اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ جمعہ گزشتہ میں آپ نے کچھ حصہ اس کا سنا کہ اللہ نے ضابطے اور طریقے دیے کہ باطل کو ہمیشہ سرنگوں کرنے کے لیے مسلمان کو آگے رہنا چاہیے اور جس بھی طرح سے ہو اپنی دھاک ان پر بٹھالنے میں کور و کسر نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیشہ باطل کے سامنے آدمی کو مضبوط بن کر اور مرعوب کر دینے والے کام ان کے ساتھ کرنے چاہیے، اور یہ کہ اگر باطل کو زیر کرنے کے لیے اور کفار و مشرکین کو عبرتناک سزا دینے کے لیے جو بھی حربے ضرورت کے مطابق سامنے آئیں ان حربوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ان سے مقابلے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہو، مال و متاع کی ضرورت ہو تو بھی خرچ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو مل جل کر اسلام کی بقا اور اسلام کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے جیب سے رقمیں خرچ کرنی چاہیے، اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مال میرا ضائع ہو رہا یا میری کمائی برباد جا رہی ہے۔ اللہ نے اطمینان دلا دیا کہ جتنا بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پورا دے گا، وہ تمہیں مل جائے گا، اور ملتا بھی ہے جو رب کی بارگاہ سے۔ وہ کتنا ملتا ہے؟ ایک نیکی کا 10 گنا سے لے کر 70 گنے تک اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، کہ اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا اور کسی طرح گھاٹے میں نہ رہو گے۔ تو ان آیات کی روح سے اور قرآن کریم کے ان پاکیزہ پیغامات کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو جو اپنا ذہن بنانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی خاطر باطل کو زیر کرنے میں کبھی ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور ہمیشہ دل میں حوصلہ رہنا چاہیے، عزم مصمم ہونا چاہیے، اور مکمل طور پہ ارادہ ہونا چاہیے جب جب موقع آئے تو ان کو زیر کرنے کے لیے حربوں کا استعمال کیا جائے۔ اور اسی تعلق سے آگے بھی ضابطے بیان ہوئے ہیں۔ یہ سب جنگ کے ضابطے، باطل کو زیر کرنے کے طریقے ہیں۔ جو آدمی آج نہتہ بنا ہوا ہے، آج آدمی اپنے ہی کو کمزور سمجھ رہا ہے، اور لوگ آنا کانی کرتے ہیں ایسے موقع پر، سوچتے ہیں کہ اپنی جان جوخم میں ڈالنے سے کیا فائدہ ہے، اپنے گھر گوشے عافیت میں بیٹھے رہو، کچھ بولو نہیں، کچھ کہو نہیں۔ یہ سب ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ تقاضائے ایمان تو یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے دلوں میں ان چیزوں کی امنگ رکھنی چاہیے، اور جب موقع آ جائے تو اپنی جان بچانے کی فکر میں نہیں ہونا چاہیے۔ جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے، ایک روز جانا ہی ہے، یوں چلی جائے اس سے بہتر ہے کہ کسی کام میں آ جائے۔ یہ مزاج ہونا چاہیے۔ تو آگے اللہ نے آج بھی اسی تعلق سے یہ گفتگو پیش کی جا رہی ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں
تو تم بھی جھکو۔ یہ اللہ نے، یہ بھی حکمت ہے اور اس کا حکم ہے۔ جب کافر اور باطل لڑنے سے قاصر ہو اور وہ جھک جائے، ہتھیار رکھ دے، تو پھر تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ صلح کی طرف آمادہ ہو اور صلح کے لیے کوئی پیغام آ جائے تو پھر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صلح کے لیے جھکے تو تم بھی جھک جاؤ، تم بھی صلح کر لو، اور صلح جب ہوگی تو اس کا فائدہ الگ ملے گا۔ ممکن ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو چکی ہو اور وہ اب صلح چاہتا ہو، اور اس کے باوجود تم قتال پہ آمادہ رہو گے تو وہ منشا پورا نہیں ہو پائے گا۔ اور لڑنے کا منشا ہمارا کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، بلکہ ہمارے لڑنے کا منشا اللہ کے احکام کو عام کرنا، اس کی توحید کا اعلان کرنا، اور حق کو حق بتانا، غلط کو غلط بتانا، اور اسلام کا بول بالا کرانا، یہ ہماری لڑائی کا مقصد ہے۔ جو بھی اہل اسلام نے، جن لوگوں نے بھی لڑائیاں کی نا، جنگیں کی، ان کے پیچھے کسی مسلمان کا یہ منشا نہیں تھا کہ ہمیں ان کی جائیداد مل جائے، ان کا کاروبار مل جائے، ان کی دولت مل جائے۔ اس کے حصول کے لیے کوئی نہیں لڑتا تھا، بلکہ جو لوگ بھی لڑائی کرتے تھے تو ان کی لڑائی کا منشا اتنا ہی ہوتا تھا، اللہ رسول کی رضا، مذہب کی بقا، اسلام کی توقیر اور حق کا بول بالا، باطل کا منہ کالا کرنا، اتنا ہی مقصد ہوتا تھا۔ تو اب جب وہ مقصد اگر پورا ہو رہا ہے اور صلح کے لیے باطل آگے بڑھنا چاہتا ہے تو رب نے تعلیم فرما دی کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھکو، اور تم بھی جھکو کا مطلب کیا ہے؟ ان سے صلح قبول کر لو، صلح کر لو، اور جو ضابطے ہیں صلح کے وہ طے کر لو۔ اور یہ کہ اب یہ جو صلح ہوگی تو اس میں آدمی کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ صلح کر رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ آج موقع پا کے صلح کر رہا ہے اور پھر ہم پہ غالب آ جائے، آج ہماری طاقت کو دیکھ کر کے صلح پہ آمادہ ہے، کل پھر ہم پہ غالب آ جائے یا ہمیں ستائے۔ بہت سا موقع آتا ہے نا، آدمی سوچتا ہے کہ صلح وغیرہ کوئی چیز نہیں، آج صلح کر لیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا موقع یہ باطل کے لیے بھی ہے اور اپنے معاملات میں بھی ہے۔ بہت سے معاملے ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں، زمین کے، جائیداد کے، کاروباری، تمام طرح کے مسئلے، لڑائی جھگڑا ہو گیا آپس میں۔ اب صلح کے لیے کوئی دعوت دے رہا ہے تو کوئی اکڑ جاتا ہے، نہیں ہم صلح نہیں کریں گے، نہیں ہم نتیجہ دیں گے، نہیں ہم اس کو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو یہ صلح کے لیے جب فریق ثانی اگر صلح پہ آمادہ ہے تو آپ کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی جھک جائیں۔ بہت سے لوگ اکڑ میں رہتے ہیں اور اکڑ کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ جو آج آپ کے ساتھی ہیں نا وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور کل پھر آنے والے دنوں میں زیادہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکڑ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ کے دلوں میں کچھ خطرات ہیں نا تو ساری چیزوں کے آپ ہی ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ نے فرما دیا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اس لیے کہ اگلا جھکنے کے لیے، اگلا صلح کے لیے آمادہ ہوا ہے، تو تم اتنا ہی دیکھو کہ وہ جھکا کیوں، وہ آمادہ کیوں ہو رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے دلوں میں اللہ نے ہدایت کی شمع روشن کر دیا ہو، تبھی وہ صلح کے لیے آمادہ ہو رہا ہے۔ اب تمہیں اپنے طور پہ کوئی خطرہ لگ رہا ہے، کوئی غلطی، کوئی نقصان لگ رہا ہے تو سب اپنی ذات پر رکھ کے سب حل مت کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، کر لو صلح، آمادہ ہو جاؤ۔ کوئی دعوت دے تو صلح قبول کرنا چاہیے، اپنی ہٹ دھرمی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بہت سے معاملے ہمارے آپ کے بیچ ایسے آتے ہیں کہ
اپنی حماقت اور اپنی کم علمی کی بنیاد پر آدمی ہٹ دھرمی کرتا ہے، ضد کرتا ہے، باتیں نہیں مانتا، بیچ میں 40 لوگ پڑ جاتے ہیں اور دو فریقین کے درمیان وہ صلح چاہتے ہیں، ایک کو راضی کر لیا، ایک کو آمادہ کر لیا، لیکن دوسرا تیار ہی نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے صلح نہیں چاہیے، نہیں میں تو یہ کر لوں گا، میں تو وہ کر لوں گا۔ ارے کیا کر لو گے؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات نقصان ہی ہاتھ آتا ہے۔ آج جو پنچ بیچ میں پڑا ہوتا ہے نا، فریقین کے درمیان مسئلہ حل کرانے، یہاں گئے وہاں گئے، ان سے بات کیا ان سے بات کیا، ایک جگہ بٹھانا چاہا، ایک کو آمادہ کر لیا، ایک آمادہ نہیں ہو رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ ہم مضبوط ہیں، ہم اپنے پوائنٹ میں مضبوط ہیں، ہم کیوں جھکیں، ہم کیوں بات مانیں، انکار کر دیا، ثالث کا انکار، پنچ کا انکار۔ تو نقصان یہ ہوتا ہے نا کہ اب جو دن آئے گا نا تو وہ پنچ بھی اس کے ساتھ نہیں رہے گا، وہ اکیلا ہی رہ جائے گا، سماج میں معاشرے میں وہی بدنام ہوگا اور وہی ظالم کہلائے گا، اور اس کے قرابت دار، رشتہ دار، اس کے لوگ بھی اب اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ کاش کہ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لے اور صلح پر آمادہ ہونے والے فریق کے سامنے جھک جائے اور بس بسر و چشم قبول کر لے کہ بھائی ٹھیک ہے، تم صلح چاہتے ہو، میں بھی چاہتا ہوں، کر لو صلح، مجھے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رہے گا، کوئی نقصان بھی نہیں ہو پائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے، حکمت و دانائی کا تقاضا ہے کہ معاملات میں جتنے پوائنٹس میں نقصان کا اندیشہ ہو، ان سارے پوائنٹس پر بحث کر لینی چاہیے، اور ان کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی صلح میں ضوابط اور شرائط کے لحاظ سے ان چیزوں کو حل کر لینا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ مسئلہ پڑا رہ جائے اور صلح ہو جائے، اگر مسئلے کا حل نہیں ہوا تو ایسی صلح بھی بیکار ہے۔ مسئلے کا بنیادی حل بھی ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر جائیداد کا جھگڑا ہے، مثلاً کسی نے کسی کی 5 انچ زمین اپنے میں دبا لی اور اب دینا نہیں چاہتا، جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو گئی، فوجداری ہو گئی، تھانہ پولیس ہو گیا، خون خرابہ ہو گیا، سب کچھ ہوا، اور پھر نوبت یہ آ گئی کہ صلح کے لیے اگلا تیار ہو گیا، تو اب آپ اکڑ میں نہ رہیں، آپ بھی صلح کے لیے تیار ہو جائیں۔ پچھلا جو نقصان ہو چکا ہے نا اسے نظر انداز کیجئے، یہ مت کہانی سنائیں کہ میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ وہ کیا، رے کیا کیا، جو بھی کیا آج تو وہ جھک رہا ہے نا، آج کا دیکھو۔ ہاں اب یہ ہے کہ وہ جو بنیادی جھگڑا تھا کہ ہماری 5 انچ کی زمین اس کے قبضے میں تھی، اس کے حل کی بات ضرور کیجئے۔ 2 صورت ہوگی، یا تو آپ ہی معاف کر دیجئے یا اس سے معاوضہ لے لیجئے، بنیادی حل نکل جائے گا، اور جب نکل جائے گا تو پھر دل سے دل مل جائے گا، گلے سے گلے آپ مل جائیں گے، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ پھر کوئی اگر نقصان کا اندیشہ آنے والے دنوں میں اگر آپ کے ذہن و فکر میں بسا ہے تو سب آپ ہی اپنے ذمے نہ لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ آج تم نے حق کے لیے قدم بڑھا دیا نا، اور اس کی رضا کے لیے جھک گئے نا، تو اس کی رحمتیں تمہیں اپنی آغوش میں لے لیں گی، کہیں تمہیں ذلیل ہونے نہیں دیں گی، اس کی رحمتیں تمہیں فاتح بنا دیں گی، عزت دار بنا دیں گی، تمہارے وقار کو سلامت رکھیں گی، تمہاری آبرو کی حفاظت مولا کریم کی رحمت کیا کرے گی۔ یہ خیال کاش کہ ہماری قوم میں اور ہماری جماعت میں یہ فکر ہو جائے تو بہت سے جھگڑے گھر بیٹھے ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو معاملات میں صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قرآن کے پیغام پہ ہمارا عمل ہو جائے۔ اللہ نے تو یہ تو گھریلو مسئلے، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، بڑی جنگ کے لیے، جماعت کے لیے، جہاں ہزاروں کافر اکٹھا ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہی نہیں مسلمانوں کا خون پی جائیں، پوری جماعت کا مسئلہ ہے،
ہزاروں کافر ڈٹے ہیں، پھر بھی رب کہتا نہیں تم اپنا روب جماؤ، اپنی دھاک جماؤ، لڑنے میں پیچھے مت ہٹو، اپنی دلیری دکھاؤ، جتنے حرب کے جتنے سامان ہیں ان سب کو مہیا کرو، لیکن اگر وہ صلح کے لیے آمادہ ہو تو پھر اپنی اڑ مت لگاؤ، فوراً جھک جاؤ اور صلح کر لو۔ جب پوری بڑی جماعت میں یہ صلح ہو سکتی ہے تو ہمارے گھریلو مسئلوں میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کاش کہ ہم لوگ اپنی ضد اور اپنی انا کو دلوں سے نکال دیں اور مسئلے کی تفہیم کا اللہ مادہ پیدا فرمائے اور مسئلوں کی نزاکتوں کو ہماری سمجھ میں اللہ محفوظ فرما دے اور ہم معاملات کو آپسی گفتگو اور بات چیت کے ذریعے حل کر لیا کریں۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، بے شک وہی ہے سنتا جانتا۔ اور اب یہ جو خدشہ آپ کے دلوں میں ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے نا کہ دھوکہ دے رہا ہے یہ صلح بناوٹی ہے، آج اگر ہم صلح کر لیں گے نا تو کل ہمارا بڑا نقصان ہوگا، یہ دھوکہ ہے، ایسا آتا ہے ذہن میں، لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ مکاری ہے، اگلا صلح کیوں کر رہا ہے، صلح کے پیچھے کچھ آڑ ہے، اس کی آڑ میں کچھ ہے، آج کہیں سے اس کی کوئی کور دب رہی ہے اس لیے صلح کر رہا ہے، کل یہ پھر بیچ پڑ جائے گا، لہذا آج ہی ہم صلح نہیں کریں۔ بہت سے مسئلوں میں ناجائز کیس ہو جاتے ہیں، لڑکیاں بلا قصور گھر بیٹھا لی جاتی ہیں، ابھی نئی نئی شادی ہوئی، گھر بیٹھا لیا، کیس بھی کر دیا۔ اب کیس کر دیا، آدمی صلح کے لیے کہہ رہا بھائی کر لو، ٹھیک ہے، تمہاری اگر لڑکی جانا نہیں چاہتی ہے تو صلح کر لو، کیس لڑنے سے فائدہ کیا ہے؟ لڑکا چھوڑنے کو تیار ہے، لڑکی آنا نہیں چاہتی تو بات کیا بچی؟ کر لینا چاہیے، لیکن نہیں کرتے، اڑ لگی ہے، ضد لگی ہے، کیس کر رہے ہیں، کورٹ کچہری میں ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن مسئلے کو حل کرنا نہیں چاہتے۔ یہ کیا ہے؟ محض شرارت ہے۔ کورٹ کچہری سے بہتر ہے نا کہ معاملات حل کر لیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے خرسارہ میرا دیا جائے، وہ شادی بیاہ میں خرچہ ہوا دیا جائے، اگر مطالبہ ہے اور دینے کو اگلا تیار ہے تو پھر کیا حل ہے، کر لیجئے۔ لیکن لوگوں کی دماغ میں رہتا ہے کہ اگر ہم صلح کر لیں گے کل وہ کچھ کیس کر دے گا، کیوں کر دے گا؟ ایسے اندھیرے میں کوئی لاٹھی نہیں چلتی، آپ اس کے لیے پابند کریں گے، وہ آپ کو پابند کرے گا، جو سالس رہے گا وہ ایسا ضابطہ بنا دے گا کہ آگے کوئی کسی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ یہ سارے پوائنٹس نظر میں ہونے چاہیے اور مسئلے کو بات چیت کے ذریعے، صلح کے ذریعے حل کرنے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ مسئلوں کو طول دینا، جھگڑوں میں زور پیدا کرنا، لڑائیوں میں وقت برباد کرنا اور برائیوں میں وقت گنوانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اس میں ہے کہ آدمی اپنا وہ وقت اپنی ترقی میں لگائے، وہ سوچ اپنی کاروبار میں لگائے، اور ایسے مسئلے پیدا ہو جائیں تو نرم گرم اس کو فوراً حل کر کے کنارے کرے، اس لیے کہ اگر اسی میں پڑا رہے گا نا آگے کی بہت سی ترقی رکے گی، آگے کی فکر اس کی مضبوط نہیں ہو پائے گی۔ کامیابی اس میں نہیں ہے کہ لڑائی کرو، کامیابی اس میں ہے کہ بڑائی حاصل کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ تمہیں فریب دیا چاہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ وہ فریب دیں گے، دھوکہ دے دیں گے، صلح میں نقصان ہوگا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے۔ یہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آپ کے دل میں آ رہا ہے نا، خیال آ رہا ہے کہ وہ دھوکہ دے دے گا، صلح کر لیں گے نقصان ہو جائے گا، ارے کیوں آپ سوچ رہے ہو؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، اس کی رضا کے لیے آپ جھک جاؤ، اور پھر آپ کو ڈر ہے کہ دھوکہ دے گا تو اللہ فرماتا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے۔ اور جس کی کفایت اللہ کر دے اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے تو پھر اسے زمانے کی اور زمانے کی شرارتوں کی
کا اثر کب پڑے گا اور کیا اس کو کبھی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی ذات پہ بھروسہ کر لو، اور اگر ڈر ہے تمہیں کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ بس اللہ کی رضا کے لیے قدم بڑھا دینا چاہیے، جو ہوگا بہتر ہوگا۔ اور آگے رب ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا۔ یہ اللہ کی مدد سے ہی آپ میدان میں آئے، اللہ کی مدد سے ہی آپ باطل پہ غالب آ رہے ہو، اللہ کی مدد سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اللہ کی مدد یہ بھی ہے کہ اللہ نے کافروں کے دل میں ہیبت ڈال دی ہے کہ وہ اب آپ سے صلح چاہتے ہیں، لہذا اب ان کے مکر و فریب کی باتیں مت سوچیے، بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے صلح کریے، اور یہ کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور یہ سوچ لیجئے کہ ہماری جو لڑائی ہو رہی تھی اس کی دی ہوئی طاقت سے ہو رہی تھی، اس نے ہی ہم کو طاقت و قوت دیا تھا، اسی نے ہماری مدد کیا تھا کہ ہم لڑ رہے ہیں، اور جو ہم اپنی مدد سے ہمیں میدان میں لڑا کر غالب کر رہا ہے، وہ صلح کے بعد باطل کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ کیوں نہیں کرے گا؟ یقیناً وہ محفوظ آپ کو کر لے گا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور رب ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں میل کر دیا، ان کے دلوں میں اللہ نے ان کو مائل کر دیا ہے جھکنے کی طرف، میل کی دعوت دے دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دل نہ ملا سکتے۔ یعنی اللہ نے یہ جو صلح کے لیے جھک رہا ہے نا، تو گویا کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، اس کے اندر یہ میل پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ اور یہ وہ جذبہ ہے کہ خدائے قدیر فرماتا ہے تم روئے زمین کی ساری دولت خرچ کر دو، پھر بھی جذبہ میل تم پیدا نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے آدمی پوائنٹ کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے کسی کو پابند تو کر سکتا ہے، زبانیں تو بند کر سکتا ہے، لیکن دل مائل کر دے، لاکھ دولت خرچے دل مائل نہیں ہوگا۔ جبراً دباؤ میں آدمی صلح کر لے، زبانیں بند کر دی گئیں، دھمکیاں دے دی گئیں، تو آدمی زبان بند کر لے گا، سر جھکا لے گا، لیکن دل مائل ہے، دل مائل کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو ان کے دل نہ ملا سکتے۔ دل کوئی دولت سے نہیں ملاتا، کسی کا دل کسی سے ملانے کے لیے دولت ناکافی ہے، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ وہ چاہے گا تو توفیق دے دے گا، دل سے دل کو ملا دے گا، یہ اللہ کی قدرت پر ہے۔ بندوں کی دولت کام نہیں آئے گی، شجاعت، دلیری، زبان درازی، باتیں، یہ وہ دباؤ اخلاقی سماجی کوئی دباؤ کسی کا دل نہیں ملاتا، دل ملاتا ہے اللہ۔ توفیق وہ دیتا ہے کہ دل میں جگہ پیدا ہو جائے، اور جب دل میں جگہ پیدا ہو جاتی نا تو بہت سے مسئلے تو یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ آدمی بلا شرط اور بلا کسی بات کے ملنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور کاش کہ اللہ تعالی ہمارے مسئلوں میں، ہمارے معاملات میں غیبی مدد فرما دے،
اور ہمارے فریق کے دل میں اللہ یہ میل، یہ انسیت پیدا فرما دے اور اس کا دل مائل کر دے کہ وہ اپنے فریق سے ملنے کو تیار ہو۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے کہ ما الفت بین قلوبہم، ان کے دل نہ ملا سکتے، ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم، لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے، بے شک وہی ہے غالب حکمت والا، بے شک وہی ہے غالب حکمت والا۔ یعنی ان کی باہمی عداوت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں ملا دینے کے لیے تمام سامان بیکار ہو چکے تھے اور کوئی صورت باقی نہ رہی تھی، ذرا سی بات میں بگڑ جاتے اور صدیوں تک جنگ باقی رہتی، کسی طرح دو دل نہ مل سکتے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور عرب لوگ آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کا اتباع کیا تو یہ حالت بدل گئی اور دلوں سے دیرینہ عداوتیں اور کینے دور ہوئے اور ایمانی محبتیں پیدا ہوئیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روشن معجزہ ہے۔ پرانی عداوت جو جہالت عرب میں چل رہی تھی، یعنی ایک خاندان دوسرے خاندان میں اگر لڑائی ہو جاتی نا، برسوں چلتی رہتی، صدیاں گزر جاتی، نسلیں بدل جاتی اور لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، اپنی آر بنا کے لوگ رکھتے۔ لیکن جب ہمارے آقا تشریف لائے تو ان دور گروپ بنانے والوں کو ایک کر دیا، دلوں سے دلوں کو ملا دیا، اور پھر لوگ ایمان کی جلا ان کے سینوں میں بھری گئی۔ کل کی عداوت آج اخوت میں بدل گئی، کل کی دشمنی آج محبت میں بدل گئی، کل کی بغاوت آج صلہ رحمی میں تبدیل ہو گئی۔ یہ اللہ کا کرم اور نبی دو عالم کا معجزہ رہا۔ تو آگے رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں دینے والے، ایھا النبی کے تعلق سے بہت باتیں گزری ہیں۔ ایھا النبی کا مطلب غیب کی باتیں بتانے والے، غیب کی خبریں دینے والے۔ اس کا میٹر تو آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا، بہت جگہ اس پر تبصرہ ہو چکا ہے۔ غیب داں اللہ نے اپنے نبی کو تسلیم کیا ہے اور نام ہی نبی رکھا ہے تاکہ ان کی غیب دانی کی ہر کسی کو خبر ہو۔ پھر بھی کوئی نبی بھی کہتا ہو اور علم غیب مصطفیٰ کا منکر ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس کی عقل کے نقص کی علامت ہے، اس کی جہالت ہے، اس کی حماقت ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ جو نبی ہو اور وہ غیب دانا ہو، نبی ہو غیب کی خبریں نہ دیتا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں بتانے والے، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے، یعنی نبی کو مخاطب کیا اللہ نے، اور نبی کا ترجمہ کیا ہے؟ غیب کی خبریں بتانے والا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، لوگ کہیں گے اے نبی کا کیا مطلب ہے؟ تو یعنی اللہ نے یہ بتایا اے غیب کی خبریں بتانے والے، اللہ کہہ رہا ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے، اور آج کا یہ ملا کہہ رہا ہے کہ انہیں پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ بتائیے قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ پکار رہا ہے اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اور یہ احمق کہہ رہا ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہے غیب کی۔ اور جب خبر ہی نہیں ہے تو اللہ نے پھر ایھا النبی کیوں کہا؟ اللہ کا منشا ہے کہ میرے نبی کو غیب داں مانو، یہ منشا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ میرا نبی غیب داں ہے۔ اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اے غیب بتانے والے، پھر ہمیں اور آپ کو حق نہیں کہ اس میں انگلی اٹھائیں۔ انگلی اٹھائیں گے ایمان تباہ ہو جائے گا۔ اس راستے پہ رہیں گے، فکر سوچ وہی بنائیں گے جو منشائے ربانی ہے،
تو آپ سلامت رہیں گے، آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیروکار ہوئے جو تم پہ ایمان لائے، یہ گویا تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ نے فرما دیا اے نبی تمہارے لیے تمہارا خدا کافی ہے اور تمہارے پیروکار کافی ہیں۔ یہ جملہ بتا رہا ہے، یہ مزاج بتا رہا ہے آیت کا کہ نبی کو کسی مسئلے میں اللہ نے تسلی دی ہے۔ اس طرح کی باتیں کب کرتا ہے آدمی؟ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں اور کوئی ایک کمزور ہو، غریب ہو، دوسرا طاقت میں ہو، تو اس کا دوست اس اپنے کمزور بھائی سے ملے اور کہے کیوں ڈرتے ہو، ہم کافی ہیں، یہ تمہارے بچے کافی ہیں، یہ تمہارا جو پڑوسی ہے نا وہ کافی ہے۔ یہ گویا تسلی کا جملہ ہے، حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے اور اس کمزور کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے فریق مخالف کی حرکتوں سے گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے میں کافی ہوں اس کے لیے، اور اس کو زیر کرنے کے لیے تمہاری فیملی کے ممبر کافی ہیں۔ تو حوصلہ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ حوصلہ بڑھے گا تو سکون ملے گا، دل کو قرار آئے گا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ تو عام آدمی، عام دوست اپنے دوست کا حوصلہ بڑھا سکتا ہے یہ کہہ کر کے کہ میں کافی ہوں، فلاں کافی ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ جس کا حوصلہ بڑھائے، یہ تو نبی کی شان ہے کہ صدیق نہیں کہہ رہے، عمر نہیں کہہ رہے، عثمان اور علی نہیں کہہ رہے کہ یا مصطفیٰ ہم آپ کے لیے کافی ہیں، ہمارے بھائی کافی ہیں۔ اللہ خود نبی سے فرما رہا ہے اے مصطفیٰ تمہارے لیے ہم کافی ہیں۔ اور جب اللہ ہی مددگار ہے اور وہ کفایت کی ذمہ داری لے رہا ہے اور جب وہ خود کافی بتا رہا ہے تو پھر زمانے کی کسی طاقت سے مصطفیٰ کیوں گھبرائیں گے؟ ساری طاقتوں کا مالک تو خدائے قدیر ہے اور وہی ان کے لیے کافی ہے۔ اب کہاں کوئی شک و شبہ بچا؟ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے وہ پیروکار کافی ہیں۔ پیروکار یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے۔ اس آیت شریفہ میں مفسرین اکرام نے، کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ آیت مکی ہے اور کچھ نے بتایا کہ یہ مدنی ہے۔ مدنی اس طور پہ بتایا گیا کہ واقع بدر کے تعلق سے ہی یہ سب باتیں چل رہی ہیں، تو بدر کے تعلق سے یہ آیت گویا کہ نازل ہوئی بعض مفسرین کے فرمان کی روشنی میں کہ اللہ نے نبی کے جماعت جو کم تھی، کمزور تھی، 313 تھے، نہتے تھے، تو اللہ نے ان کی تسلی کے لیے فرما دیا کہ اے نبی تمہارے پیروکار تمہارے لیے کافی ہیں، تمہارا خدا کافی ہے۔ اور دوسری تفسیر میں یوں آیا کہ ابتدائی اسلام میں جب ابھی اللہ کے نبی کی دعوت پر تھوڑے لوگ داخل اسلام ہو چکے تھے، یعنی شان نزول آپ دیکھیں قرآن کریم میں اس آیت پاک کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔ سعید ابن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں نازل ہوئی۔ سمجھ رہے؟ اس وقت نازل ہوئی جب کہ ابتدائی اسلام تھا اور صرف 33 مرد اور 6 عورتیں داخل اسلام ہوئے تھے۔ 33 مرد اور 6 عورتیں، کل 39 ہوئے نا، 33 اور 6 39 افراد داخل اسلام ہو چکے تھے، جن میں 6 عورتیں تھیں اور 33 مرد تھے، اور دشمن سر پر کھڑے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ دھیرے دھیرے اب ان کی جماعت بڑھ رہی ہے، لہذا مٹا دو۔ ابو جہل اینڈ کمپنی تمام لوگ
ڈٹ گئے مقابلے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، نبی کا خاتمہ چاہتے تھے، میٹنگ بیٹھا لی، اور ایک جوان نے فیصلہ کر بھی لیا کہ جا رہا ہوں میں سر قلم کر لوں گا۔ یہ پوری ایک داستان برابر آپ سنتے آئے ہیں، زمانے سے وہ مقرر خطبہ علماء بیان کرتے ہیں۔ تو نبی کے صحابہ جو لوگ اسلام لائے تھے کمزور تھے، نہتے تھے، ان لوگوں کو فکر ہوئی، لوگ غمزدہ ہوئے، پریشان ہوئے، اور دشمنوں کی سازشوں کے تئیں یہ لوگ بہت متفکر ہوئے کہ اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیا، مولا کریم اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب کے ذریعے مولا کریم تو اسلام کے وقار کو بلند فرما دے۔ بات لمبی ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، انشاءاللہ جمعہ آئندہ میں بات پوری کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔